ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب تو اکیلا جانتا ہے جو دل میں ہم چھپاتے اور جو علل اعلان کرتے، اور جو بات کہہ رہے منہ سے کس نیت سے کہہ رہے تو جانتا ہے مالک۔ دنیا والے دھوکہ کھا سکتے ہیں، وما یخفی علی اللہ من شیء، اللہ پہ کوئی نیت ارادہ دل کا چھپا ہوا، تمہاری بات کے جملے الفاظ کچھ ہیں لوگ دھوکہ کھا سکتے، لیکن وہ ارادہ اور نیت اللہ پر چھپی ہوئی نہیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض، نہ زمین میں کوئی چھپی ہوئی چیز ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں، کوئی چیز غائب ہے ہی نہیں۔ ولا فی السماء، نہ آسمان میں، ولا فی صخرہ، کسی چٹان میں۔ الحمدللہ، اسی مالک کی تعریف ہے۔ الذی وہب، ابراہیم پیغمبر کہہ رہے جس نے مجھے عطا کیا، لی علی الکبر، بڑے پن میں، بڑھاپے میں، اسماعیل و اسحاق، یہ دونوں اولاد۔ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب دعا سننے والا ہے۔ زکریہ پیغمبر نے کہا جب کھانے کی پلیٹ مریم علیہ السلام کے پاس بند روم میں، کھڑکی دروازے کھلے نہیں، کھانے کے ہر قسم کے کھانے پھل فروٹ اس میں پہنچ گئے، وہاں پر ہنالک دعا زکریا ربا، وہاں پر زکریا علیہ السلام نبی تھے، اللہ کو مانتے تھے، وڑک لیے تھے، علم آیا تھا، گیان سب کو بانٹتے تھے۔ مالک کا چمتکار آنکھوں سے دیکھنے کے بعد کہتے انک لسمیع الدعاء، اے مالک تو دعا سننے والا۔ یہی چیز حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں، ربی لسمیع الدعاء، میرا رب دعا سننے والا ہے، باقی کوئی نہیں سنتا دعا کو، یہ قبر والے نہیں سنتے۔ وہم عن دعائہم غافلون، غافل ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب تو مجھے بنا دے نماز قائم کرنے والا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے مالک مجھے نماز قائم کرنے والا، نام اسمرن کرنے والا، نام اسمرن میں ڈوب جانے والا، تیری یاد کرنے والا۔ اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ رب اجعلنی، مجھے بنا دے اے میرے رب مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، اور نماز قائم کر کے اس قائم شدہ سے اپنے آپ کو قائم کرنے، اس نماز کے ذریعے پیٹرول لینے، اس نام اسمرن کے ذریعے تیرا نام جپنے، تیرا سمرن کرنے کے ذریعے ہمیں اپنے اندر تیری شکتی اور قوت اور پیٹرول لے کر دنیا تک پہنچنے کی شکتی دے، انہیں گیان ایمان کی طرف بلانے کی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد میں سے ایسا ہی کر۔ ربنا وتقبل دعا، اے سچے مالک دعا کو قبول کر لے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، ہماری بیویوں، ہمارے بچوں اور اولاد میں سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ وجعلنا للمتقین اماما، ہمارے پیچھے والے ہر ایک کو متقی بنا دے، پھر امام کو تو اس سے زیادہ متقی ہونا ہی پڑے گا۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے معاف کر دے، ولی والدیہ، میرے ماں باپ کو معاف کر دے، ورحم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے ماں باپ دونوں پر رحم کر جیسا تو نے رحم کیا۔ ماں باپ کو بچے کی دعا کا انتظار ہوتا ہے، موت کے بعد کسی سال ثواب کا انتظار نہیں ہوتا۔ سچی حدیث ہے اور قرآن میں ہے کہ ماں باپ کو اپنی اچھی اولاد کی دعا کا انتظار ہوتا۔ جب وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا، اس کے نام سے مالک ان کو بتاتا تیرے اس بیٹے نے، بیٹی نے یہ دعا کی، اور مالک نے خود سکھا دیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے ماں باپ تیرے پاس پہنچ چکے ہیں تو ان کے اوپر رحمت ڈال، ہاں رحم کر، رزق دے، ان کو پال، ان کو رکھ اپنے پاس گھر میں، اپنے ساتھ اپنے پاس رکھ جنت میں۔ اور کیسا؟ کما ربیانی صغیرہ، جیسے لاڑ پیار سے، بچپن سے، محبت سے، شفقت سے، رحم دلی سے مجھے بچپن میں پالا، ایسے لاڑ پیار سے مالک میرے ماں باپ کو تو جنت میں رکھ، اپنے پاس رکھ۔ اتنی عظیم الشان دعا سکھا دی، زندہ ہیں تو بھی کر سکتے، مر گئے تو بھی کر سکتے۔ رب ارحمہما، میرے ماں باپ دونوں پر رحم کر، کما ربیانی صغیرہ، جیسے میرے کو بچپن میں پالا لاڑ پیار سے۔ ہر کوئی کہتا تھا یہ بچے نے غلطی کی، یہ بچے نے ایسا کیا، اس بچے نے یہ کہا، ہر کوئی اس دنیا کی نظروں سے اس بچے کو دیکھ رہے، ماں اپنے دل کی نظر سے دیکھتی تھی میرے بچے میں کوئی عیب نہیں۔ اس شفقت سے، اس لاڑ سے لوگ آروپی کہتے تھے، لیکن میری ماں تو مجھے بے گناہ کہتی تھی۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ دونوں پر ایسے رحم کر جیسے تو نے رحمت کے ساتھ دنیا کو پالا، جیسے میرے ماں باپ نے مجھے رحمت کے ساتھ پالا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وقضی ربک الا تعبدوا الا ایہ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا اللہ مالک کے علاوہ کسی کے بندے مت بنو، وبالوالدین احسانا، مالک کے بعد نبی رسول پیغمبروں کا حق آنا چاہیے، ہاں
اللہ کے رسول محمد پیغمبر کا حق آنا چاہیے، لیکن والدین کا ذکر ایک نہیں کئی جگہ قرآن میں مالک کی بات ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، حسن سلوک کرو۔ اگر شرک پر ہیں، کفر پر ہیں، اگیان پر ہیں تمہارے ماں باپ، تو بھی فی الدنیا حسنہ، اس دنیا کے اندر معروف طریقے پر ان کے تعلقات منقطع مت کرو، ان کو گیان ایمان کی طرف بلاتے رہو۔ اسی وجہ سے ابراہیم پیغمبر نے کہا تھا، باپ نے نکال دیا تھا، معروف طریقے پر ساتھ میں رہنا چاہتے تھے، گیان ایمان اگر ساتھ میں رہتے تو کسی نہ کسی بہانے اتارنے کی کوشش کرتے آپ، باپ نے نکال دیا۔ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا لَأَرْجُمَنَّكَ، پتھر مار کے ہلاک کر دوں گا۔ سلام علیک، باپ کو گالی نہیں دیا، باپ کو برا بھلا نہیں کہا، باپ کو اف تک نہیں کہا، جبکہ اگیانی تھا، مورتی پوجا، مورتیاں بنا کے بیچتا تھا اور بڑی بڑی مورتیوں کے چمتکار دکھاتا تھا، پھر بھی اف تک نہیں کہا، گالی نہیں دی، برا بھلا نہیں کہا۔ سلام علیک، مجھے پتھر مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، مجھے گھر سے نکال دیا، گاؤں سے نکال دیا، سب سے بڑا چودھری گاؤں کا تھا، نکال دیا۔ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا لَأَرْجُمَنَّكَ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ، اگر باز نہیں آئے گا اس گیان ایمان سے۔ سلام علیک، اے ابا جان، اللہ نے حکم دیا فی الدنیا معروفہ، تمہارے اگیانی ماں باپ سے بھی معروف طریقے پر، اچھے طریقے پر دنیا کے اندر رہو، گیان ایمان دل میں اتارنے کی کوشش کرو۔ سأستغفر لک ربی، مرے تک تمہاری مغفرت کی دعا کروں گا۔ فلما تبین لہ، جب خبر پہنچ گئی حضرت ابراہیم تک تیرے باپ کا انتقال شرک کفر پر ہو گیا، اگیان پر ہو گیا، تبرأ من، تب باز آ گئے آپ کی معافی کی، استغفار کی دعا کرنے کے لیے۔ سلام علیکہ دعا کر کے نبی نکلے تھے، نبی کی سلامتی کی دعا رد ہو سکتی ہے۔ محمد پیغمبر اپنے اتنے چچاؤں میں سے کتنے چچاؤں کو ہدایت دے سکے؟ ہاں، ابو لہب کو، ابو جہل کو، ابو طالب کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ انک لا تہدی من احببت، تم ہدایت دینا تمہارے کام میں، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم اپنے باپ کو ہدایت نہیں دے سکے، لوط پیغمبر اپنی بیوی کو ہدایت نہیں دے سکے، نوح پیغمبر اپنی بیوی کو ہدایت نہیں دے سکے، نوح پیغمبر اپنے بڑے بیٹے کو ملنے کے بعد بھی کشتی میں سوار نہیں کر سکے، یہ تک بول دیے ابھی تک اگیانی تھا، سوار ہو جا، اندر گیان دے دیتا ہوں، ابھی تو مان لے، ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اگیانی لوگوں کے ساتھ مت جا۔ یہ ہے گیان اور اگیان کا مشن، یہ ہے گیان اور اگیان کا یدھ، یہ ہے گیان اور اگیان کے لیے تڑپ، یہ ہے گیان اور اگیان کے لیے کام کرنا، یہ ہے گیان اور اگیان کے لیے جینا، یہ ہے گیان اور اگیان کو مشن بنانا، یہ ہے مکتی کے راستے پر آنا، یہ ہے اگیان کے راستے کو چھوڑنا۔ رب اجعلنی، ابراہیم پیغمبر نے دعا کیا، مجھے نماز قائم کرنے والا، نام اسمرن کرنے والا بنا لے، ومن ذریتی، میری اولاد میں سے، ربنا وتقبل دعا، تو دعاؤں کا قبول کرنے والا، رب اغفر لی، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب تو معاف کر دے، میری مغفرت کر دے، میں نو بخش لو، ولی والدیہ، میرے ماں باپ کو بخش لو، میرے ماں باپ کو معاف کر دو، وللمؤمنین، ہر گیانی ایمانی بندے کو معاف کر دو، وللمؤمنین والمؤمنات، ولمن دخل بیتی مؤمنا، وللمؤمنین والمؤمنات۔ دیکھو کتنا بڑا دل تھا، جتنے لوگ تمہارے ساتھ سوار ہو گئے سب کے لیے معافی تو مانگ رہے، پھر سے آگے کہہ رہے کہ جو بھی گیانی ایمانی بندہ کسی پانی میں ڈوبا ہوا ہو، تیر رہا، اسے بھی تو معاف کر دے، اسے بھی بچا لے اور کشتی پہنچا دے، اسے میں سوار کر لوں۔ تین الفاظ ہیں، رب ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور اس کے باہر بھی جو ایمانی گیانی بندے، اے اللہ وہ گیانی ایمانی بندہ تجھے ماننے والا، توحید کی طرف ایک کسی بھی شکل میں آنے والا، نرنکاری ہو، سوادھیائے پریوار کا ہو، برہم کماری ہو، لنگایت ہو، دنیا میں جس انداز کے بھی، اے اللہ اب ہمیں سب تک پہنچا دے۔ یہ لاسٹ اور فائنل میسج کے ذریعے ہم سب کو جمع کرنا چاہتے، سب کو تیرے گیان ایمان کے راستے پہ لانا چاہتے، سب کے ساتھ اخواننا علی سرور متقابلین، دنیا میں بھی بھائی بن کر گیان ایمان پھیلانا چاہتے، ایک ساتھ جنت میں بھی صوفوں پہ بیٹھ کر ایک بھائی بہن کی طرح گیانی ایمانی بندے جنت میں مزے لوٹیں گے۔ وللمؤمنین، مومنوں کو، گیانی ایمانی بندوں کو، قیامت تک آنے والوں کو معاف کر دے۔ یوم یقوم الحساب، اس دن بھی معاف کر دے جب حساب کتاب کے لیے تیرے سامنے کھڑے ہوں گے، اور جس دن سب گھبرا رہے ہوں گے، کوئی بات نہیں کرے گا، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن
رحمان جس کو اجازت دے وہی بولے گا، وقال صوابا اتنا ہی بولے گا جتنا حق ہوگا۔ نبی کانپ رہے ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی ہمت اور کوشش نہیں کرے گا، محمد پیغمبر آگے بڑھیں گے، جا کے سجدے میں گر جائیں گے، یا محمد ارفع راسک، اے محمد پیغمبر سر کو اٹھاؤ، سل تعطا مانگو دیا جائے گا، اشفع تشفع شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ محمد پیغمبر کو بار بار اللہ کرے گا، سارے خلائق کھڑے ہوں گے، سارے نبی کھڑے ہوئے ریکارڈنگ کر رہے ہوں گے، تماشا دیکھ رہے ہوں گے، کوئی آگے نہیں بڑھے گا۔ رب کہہ رہا محمد پیغمبر سجدے میں، اے محمد پیغمبر ارفع راسک، راس کو اٹھا لو، سر کو اٹھا لو، سجدے سے اٹھ جاؤ، سجدہ مختصر کرو، بس کرو، سجدہ بند کر دو، پوچھو مانگو دیا جائے گا، شفاعت کرو۔ مقام محمود، وابعث اللہم مقاما محمودا، وہ نبیوں کے سردار خاتم النبیین، اس قیامت کے دن یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا، سجدے میں جا کر گریں گے، وہ ہر ایک ایمانی گیانی بندے کی مغفرت کرائیں گے۔ وہ نرنکاری بھی جو سچے مالک کو مانا تھا اس کی بھی مغفرت کرائیں گے۔ لنگایت والا جو سچے مالک پر ایمان لایا تھا، جس تک ہم نہیں پہنچے تھے گیان ایمان فائنل قرآن لے کر، اس کے لیے بھی مغفرت کریں گے۔ وہ برہم و کماری جس تک 2020 کے مسلمان قرآن گیان ایمان لے کر نہیں پہنچے، لیکن مالک کو مان لیے، ایک مالک کی طرف کسی انداز سے پہنچ گئے، مورتی پوجا شرک سے بچ گئے، ان برہم کماریوں کو بھی سجدے میں گر کے محمد پیغمبر بخشوا لیں گے۔ ہم ان تک گیان ایمان نہیں پہنچے، ہماری پکڑ ہو جائے گی۔ وہ لنگایت، وہ برہم کماری، وہ نرنکاری، وہ سوادھیائے پریوار جو کسی نہ کسی شکل میں توحید کو مانتے ہیں، محمد پیغمبر بھی ان کے لیے سفارش کریں گے، اور ہمارے لیے ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ میرے امتی ہیں، میرے قوم کے لوگ ہیں، دیوبندی ہیں، سنی ہیں، بریلوی ہے، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں، سب میرے امتی، سب میرے ماننے والے، میرا نام لینے والے۔ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، ان کے پاس قرآن تھا، میرا قرآن، مسلمانوں کا قرآن، میرے نبی کا، میرے اللہ کا قرآن کہتے تھے، دنیا تک نہیں پھیلاتے پہنچاتے تھے، اور ان کے ملا بھی روک رہے تھے، جو ترجمہ سنا رہا تھا ان پر بھی پابندی لگا رہے تھے، ان میں سے کیچڑ نکال کے اس ترجمے کو بھی روک رہے تھے۔ اتنی بدبختی ان کے دلوں میں آئی تھی۔ اے اللہ ان علماء کو بھی توفیق عطا کر، اب یہ گیان ایمان لے کے کھڑے ہو جائیں، یہ لاسٹ فائنل میسج لے کے کھڑے ہو جائیں۔ انتظار کر رہے نرنکاری لوگ، انتظار کر رہے برہم کماری لوگ، انتظار کر رہے لنگایت والے، انتظار کر رہے سوادھیائے پریوار والے، یہ توحید کو جب لے کر بتاؤ، انہیں قرآن سناؤ، تو مسلم کے فرقے، مسلک اور جماعت کے لوگ کہتے ہیں ملا کس جماعت کا ہے، اور جب انہیں جا کر قرآن سناؤ تو ان کی چمڑیاں میں قشعریرہ آتا، ان کے بال کھڑے ہوتے، زادتہم ایمانا، توحید میں پکے ہوتے۔ یہ نہیں بولتے یہ ملا کس جماعت کا ترجمہ سنا رہا، قرآن کی باتوں پر ان کے آنسو آتے ہیں۔ یہ کیا تبدیلی ہو گئی، اسی لیے تبدیلی قوم کا عذاب آنے والا۔ اے اللہ ہمیں تو توفیق عطا کر، اس 2020 میں ان تمام توحید کے چھوٹے چھوٹے دیے جو ٹمٹما رہے، ان تک توحید کا مکمل چراغ لے کر پہنچنے کی تو ہمیں توفیق عطا کر۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، جو گیانی ایمانی بندے ظالم بنے، اپنے دندے چندے عہدے کے لیے کام کر رہے، یہ ظالم کیا کر رہے، غافل نہیں ہے اللہ تعالی۔ ولا تحسبن اللہ، اللہ کو غافل مت سمجھو، اما یعمل الظالمون، اگیانی لوگوں کے ظالم کیا کر رہے، یا گیانی لوگوں میں اپنے گیان ایمان کے لیے فائدے کے لیے کون کام کر رہے، اپنے جتے گروپ کے لیے، اپنے ملا کے لیے، اپنے ناموں کے لیے، اپنی جماعتوں کے لیے، اپنے مسلک کے گڑھ کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے نہیں، کون کیا کر رہے، اللہ کو غافل مت سمجھو۔ اگیانی ظالموں کو بھی جانتا ہے، گیانی بندوں میں سے ظالموں کو بھی جانتا۔ انما یؤخرہم، ان اگیانی ظالموں کو، ان گیانی بندوں کو جو اللہ کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، سچے مالک کے نام پر، مالک انہیں مہلت دے گا، چھوڑ دے گا، ڈھیل دے گا، لیومن، اس دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار، جس دن نظریں چوندھیا جائے گی، جس دن ٹک ٹکی باندھے، ٹک ٹک کی دم دم نہ کشیدم، آنکھیں رکی ہوئی رہے گی، کچھ دیکھ نہیں پائے گی، کچھ سوچ نہیں پائے گی، مورتی بن کے کھڑے ہو جائیں گے کہ علیہ ما حمل، نبی رسول پیغمبروں پر جو ذمہ داری ڈالی گئی، وعلیکم ما حملتم، تمہارے اوپر جو ذمہ داری وہی ڈالی گئی جو نبی رسول پیغمبر کی تھی، ہم نے تو کچھ بھی ادا نہیں کیا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، نبی رسول پیغمبر آخری نبی کو جو تڑپتے تھے، روتے تھے، کپڑے لتے، کھانے پینے، پیٹ کی، بیوی بچوں کی، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اس کی فکر نہیں کرتے تھے، ان کو اللہ کہہ رہا وَإِن
لم تفعل، یہ گیان ایمان پھیلانے کا کام نہیں کیا، فما بلغت رسالتا، تم نے رسالت نہیں پہنچایا، وہی ذمہ داری ہمیں دی گئی، اور ہم دھندے چندے میں اپنے مسلک کا گڑھ بنانے میں، ادھر ایک مسلک کی مسجد بنی، اللہ کا گھر نہیں دیکھ رہے اسے، میرے مسلک کا گڑھ بننا چاہیے، بتاؤ کیا گیان ایمان کا تم کام کر رہے، انہیں ڈھیل دے دے، اور اے اللہ تبدیل قوم کے عذاب سے بچا لے، بندہ تو دعا کرتا، انہیں عقل دے دے، سمجھ دے دے، اس فائنل میسج کو، گیان ایمان کے بڑے چراغ کو لے کر اٹھ کر جو چھوٹے چھوٹے دیے ٹمٹماتے ہوئے نرنکاریوں کے پاس، سوادھیائے پریوار والوں کے پاس، برہم کماری کے پاس، لنگایت کے پاس توحید کے جو دیے ٹمٹما رہے، اس بڑے چراغ کو لے جا کر ہم انہیں چارج کر دیں، وہ ہمارے بھائی بن جائیں گے، اور دنیا میں سب سے بڑا گروپ سچے مالک گیانی بندوں کا ہو جائے گا۔ اے اللہ اب تو 2020 کے مسلمانوں کو توفیق عطا کر، جو مہلت دی تھی اس میں سنبھلنے کی توفیق دے، اپنے جتھے، اپنے فرقے، اپنے گروپ، اپنے مسلک، اپنے دھندے اور چندے کو چھوڑ کر اپنے اکابر علماء سے اس لیے محبت کرنے کی توفیق دے کہ گیان ایمان کے لیے کھڑے ہو جائیں اور تمام اگیانی تک پہنچ جائیں۔ یؤخرہم، یہ ڈھیل اللہ نے دی ہے، لیومن، اس دن تک تشخص فیہ الابصار، جس دن نظریں چوندھیا جائے گی، مہطعین مقنعی رؤوسہم، آگے سنتے ہیں۔